اللهم يقرأ الفاتحة. بسم الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعمه ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه قرود الامم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه. ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولا مولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. لا سيما ابن أمه ووليه ووزيره وأخيه غالب كل غالب مملوك كل طالب مولانا علي بن أبي طالب. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. حاضرین گرامی قدر، خلاق کائنات نے اس کائنات کو آراستہ کیا ہے اور اس کائنات کو زینت بخشی ہے اور تمام کائنات کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے. انسان اشرف ہے اور یہ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے کہ انسان اس کائنات میں استفادہ کرے اور رب جلیل کو یاد کرتا ہے. مقصد خلقت یہ ہے اللہ کو یاد کرتا رہے، ذکر الہی میں اپنی زندگی کو گزارتا رہے. اور یہ جو کائنات ہے یہ پست ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کائنات میں جو اخذ کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے. توجہ کر لیجئے گا. یا کسی بھی ذرائع کے ذریعے سے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد حصول کائنات ہے. انسانی زندگی کا مقصد حصول کائنات نہیں ہے بلکہ رضائے پروردگار کی بارگاہ میں رضائے پروردگار کا حصول ہے. اور رضا کی بارگاہ میں انسان کو خلوص کے ساتھ حاضر ہونا، یہ ہے انسانی زندگی کا مقصد. اب عزیزان گرامی، اگر انسان اپنی زندگی کا، حیات کا مقصد و فلسفہ سمجھ جائے تو وہ کامیاب اور کامران ہوگا. اور انسان کے فکر میں کجروی پائی جاتی ہے، انسان کے فکر میں فتنہ پایا جاتا ہے، انسان کے فکر میں شبہات پائے جاتے ہیں، انسان کے فکر خراب ہو جاتی ہے، انسان کی فکر گمراہ ہو جاتی ہے.
اسی انسان کی فکر کو ریگولر کرنے کے لیے کہ انسانی فکر دائیں اور بائیں نہ جائے۔ پروردگار عالم نے مصطفیٰ کی آل کو رکھا ہے کہ نہ تم دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، بلکہ مصطفیٰ کی آل کو دیکھو، دائیں بھی دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بائیں بھی دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ توجہ کر لیجئے گا، یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ہے کہ مصطفیٰ کی آل کو آپ کو دیکھنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اعلان کر دیا انما یرید اللہ، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ سے تمام برائیوں کو دور رکھے اور پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی برائیاں دور رہیں گی۔ انسان فطرتاً مسلمان ہے، اب وہ اپنے آپ کو گمراہیوں کی طرف لے جا رہا ہے، برائیوں کی طرف لے جا رہا ہے، رذالتوں کی طرف لے جا رہا ہے، دنیا پرستی کی طرف لے جا رہا ہے، ہوائے نفس کی طرف لے جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ متضاد ہے، یعنی برعکس ہے اہل بیت کے۔ غور کر لیجئے گا کہ یہ تمام یعنی انسان برائیوں کی طرف جائے، گمراہیوں کی طرف جائے، ضلالتوں کی طرف جائے، یہ تمام جو برائیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، ضلالتیں ہیں، ہوائے نفس ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ متضاد ہیں کس کے؟ اہل بیت کی سیرت طیبہ کے۔ اب عزیزان گرامی، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فطرتاً مسلمان رکھے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جب وہ فطرتاً مسلمان رہے گا تو وہ کیا ہے؟ اہل بیت کی طرف جائے گا۔ کل مولد یولد علی الفطرہ، ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، پالنے والا اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، سارا مسئلہ ہے پالنے والے کے اوپر کہ پالنے والا کیسے بنائے گا؟ پالنے والا اپنے جیسا بنا دے گا۔ اگر انسان فطرتاً باقی ہے اسلام کے اوپر تو فطرتاً کیا ہے؟ وہ اہل بیت کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، دنیا میں جو بھی اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ فطرتاً نہیں مانتے ہیں، جیسے اس کے پالنے والے ہوتے ہیں ویسے اس کو بناتے ہیں۔ غور کر لیجئے گا، اس کے پالنے والے ویسا ہی بنا دیتے ہیں۔ فطرتاً کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ وہ اچھائیوں کی طرف راغب ہونے والا ہے، نیکیوں کی طرف جانے والا ہے، ہدایت کے راستے پر گامزن ہونے والا ہے، اچھائیوں کو پسند کرنے والا ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کمال دینے والا ہے۔ لیکن وہ اس کے پالنے والے یعنی جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، اس کے جو پالنے والے ہیں وہ اپنے جیسا اس کو بناتے رہتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اپنے جیسا بناتے رہتے ہیں، لیکن جب اپنے جیسا جو بناتا رہتا ہے، اہل بیت سے دور کرتا رہتا ہے، کچھ کے دل میں وہ ذرہ برابر وہ رم کے ہدایت پائی جاتی ہے تو وہ اس دائرے کو توڑ دیتا ہے۔ توجہ کریے گا کہ جو دائرہ اہل بیت کی دشمنی کا ہے تو وہ جب دائرے کو توڑ دیتا ہے تو وہ ادھر سے ہجرت کر کے اہل بیت کی طرف چلا آتا ہے۔ اور یہ شاہدی مثال تمام کائنات میں موجود ہے کہ بہت سے لوگ تھے جو ادھر تھے لیکن ادھر آئے، اور آج آپ دیکھیے کائنات میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے
کہ جو کچھ بھی ہے وہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی بدولت ہے. انسان باقی رہے گا تو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی وجہ سے باقی رہے گا. انسان کامیاب ہوگا تو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی وجہ سے کامیاب ہوگا. انسان نجات پائے گا تو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی وجہ سے پائے گا. اور عزیزان گرامی اس انسان کو کمال حاصل ہوگا اور یہ آخری انتہا تک اس وقت پہنچے گا جب سرکار مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ سے محبت کرے گا. صلوات بھیجئے محمد والے. عزیزان گرامی یہ سارا مسئلہ ہے. اب وہی طہارت کا تمام برائیاں ان سے دور ہیں. تو جو دور ہے وہ اپنے بارے میں پتہ لگائے کہ وہ دور کیوں ہے. خدا نے برائی کو دور رکھا ہے. یہ اچھے لوگ ہیں اور یہ اچھا لفظ بھی کہنا، اس اچھے لفظ کو معنی نہیں ملتا. اچھائی کے لفظ پہ اگر گفتگو کر دی جائے یا نیکی، تو نیکی کا امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ لفظ بولا گیا نیکی، تو نیکی کہاں آپ ڈھونڈیں گے؟ آپ میں تلاش کیا جائے گا یا ہم میں تلاش کیا جائے گا یا ایک حجت الاسلام میں تلاش کیا جائے گا، یہ ایک آیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا یا صحابی میں تلاش کیا جائے گا؟ عزیزان گرامی نیکی کا جب کوئی موضوع معرض کرنا ہوگا تو یہ جتنے بھی لوگوں میں تلاش کیا جائے گا اس میں من جملہ ملے گا. من جملہ جب نیکی ہے تو من جملہ کی بات نہیں ہے، بل جملہ کی بات ہے. من جملہ میں آپ کیا ہیں؟ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں آپ، لیکن پڑوسی سے اچھا سلوک نہیں رکھتے ہیں. تو نیکی کا ایک عکس ہے. توجہ کریے گا. آپ کے ساتھ ہم بھی کمپائل، آپ کے جتنے اچھے آپ اس سے تھوڑا سے اچھے ہم، کیونکہ اوپر بیٹھے ہیں. ان ناخون کے برابر جو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے. صلوات بھیجئے محمد والے. یہ نہ سمجھیے کہ ہم بہت اچھے، آپ یہ کبھی نہ سمجھا کریے. جیسے آپ ہیں اس سے تھوڑا سا اچھے ہیں تاکہ ہم اوپر رہیں، آپ نیچے بیٹھیں. اس لیے پہلے سدھار کا کاریکرم معاشرے میں ہوگا. غور کریے گا. تو جب لفظ نیکی بولی گئی تو کیا ہے؟ من جملہ ہم کو ملا. یہاں منبر پہ بیٹھنے والا حجت الاسلام، آیت اللہ، صحابی، غور کر لیجئے گا. ایک صحابی تو نمک کا شکوہ بھی کرنے لگے جو ایمان کے اتنے بلند درجے پہ فائز تھے. توجہ کر لیجئے گا کہ نمک کا شکوہ کرنے لگے ایمان کے اتنے بلند درجے پر فائز تھے. اب یہاں روز ڈیوڑی پہ آ رہا تھا، آٹا آ رہا تھا. یہ آپ کو توجہ کریے گا، جو آٹا آ رہا تھا وہ خرید کے نہیں آ رہا تھا، قرض میں آ رہا تھا. اور غور کر لیجئے گا یہاں تو لوگوں کے پاس ایکسٹرا دینے کے تیار نہیں ہے. مولانا لوگ خطبہ دیتے رہتے ہیں کہ 500 1000 چندہ دے دو، جیب سے نہیں نکلتا ہے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. ایکسٹرا دینے کی بات ہے. یہاں کیا ہے؟ جو آٹا آیا ہے، جو گیہوں آیا ہے، وہ قرض پہ آیا ہے. اس گیہوں کا آٹا بنایا گیا، آٹے کی روٹی بنی. روٹی بننے کے بعد جب پک کے تیار ہوئی تو یتیم آ گیا، دک الباب ہوا، ہم بھوکے ہیں، روٹیاں دے دی. اصحاب یہ جو دسترخوان پہ بیٹھے ہیں یہ عام بھوکے نہیں ہیں، روزے سے ہیں، یہ افطار ہے ان کا. دے دیا. دوسرے دن پھر
गेहूं कर्ज पे आया, गेहूं कर्ज पे आया और कर्ज पे आने के बाद फिर रोटियां बनी, और रोटियां बनने के बाद जैसे ही दस्तरखान लगाया गया फिर आया सायल, फिर दे दिया। देखिए आप, फिर दे दिया दूसरे दिन। रोजे से है, मिस्कीन आया दे दिया। तीसरे दिन फिर रोटियां बनी और दस्तरखान लगा, वक्त अफ्तार है, फिर आ गया सायल, फिर दे दिया। अम्मा साइल फला तकरा, सवाल करने वाले को हकारत की निगाह से न देखो, यहां एक्स्ट्रा देने में हकारत आती है, तवज्जो कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा यानी जो इजाफी है, यहां इजाफी नहीं है, जरूरतमंद है, तीसरा रोज है, लेकिन आया सायल है, अता करना इनका काम है। सायल ने रोटियां मांगी, फिर रोटियां दे दी गई। गौर करिएगा, मांगा और दे दिया रोटियां, सायल था दे दिया। अब आप तवज्जो करिएगा कि आपको कैसे पता चलता कि अल्लाह रहमान और रहीम है। अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। तो सायल ने सवाल किया है, यहां महरूम नहीं किया गया है, दरे अहले बैत पे आया है तो उसके साथ रहमत का सलूक किया गया। मरहूम, तुमने मांगा हमने दे दिया, तुमने मांगा हमने दे दिया, तुमने मांगा हमने दे दिया। कैसे मालूम होता कि अल्लाह कितना रहमानो रहीम है? तो ये अहले बैत के दरवाजे पे आओ तो मालूम होगा कि ये कितने रहमान और रहीम हैं, कितना रहम परवाने वाले हैं। सायल सवाल कर रहा है और ये जरूरतमंद है, देने वाले हैं। अजीजान गिरामी, हम अहले बैत के दर पे बार बार इसीलिए आते हैं कि जब इनकी जरूरत है उसको दे देते हैं, जन्नत इनकी जरूरत नहीं है। तवज्जो करिएगा, जन्नत इनकी जरूरत नहीं है। ये जवानान जन्नत के सरदार है, ये जन्नत को तकसीम करने वाले हैं, सैयदा सरदार महशर है। बार बार इसीलिए हम इस दर पे आते हैं कि जब जरूरत हो तो उसको दे देते हैं, और जिस चीज की जरूरत न हो, जन्नत इनकी जरूरत नहीं है। अजीजान गिरामी, आप अगर रवायत मुलाहिदा फरमाएंगे तो जन्नत इनकी जरूरत नहीं है कि अहले बैत जन्नत में जाए, बल्कि जन्नत की ये इश्तियाक है, जन्नत मुश्ताक है कि अहले बैत जाए। तो हम अहले बैत से जो जरूरी चीज नहीं है, इजाफी चीज है, उसको हासिल करने के लिए उनके दरगाह पर, उनकी गौड़ी में बार बार आते रहते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। अजीजान गिरामी, ये है कि इंसान गौर व फिक्र करे कि उस चीज का तस्करा किया गया है कि पाकीज़गी, जिसको कहा गया है कि पाकीज़गी। गौर करिएगा कि इंसान को पाकीज़ा होना है। पाकीज़ा होना मतलब क्या है? तमाम दुनियावी रजालतों से दूर हो जाना है, तमाम दुनियावी ख्वाहिशात से दूर हो जाना है, और तमाम बुराइयों से दूर हो जाना है। तो इंसान
خود بخود اہل بیت کے قریب ہو جائے گا، کیونکہ پروردگار عالم نے تمام برائیوں کو ان سے دور رکھا ہے اور پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ تو برائیاں کون سی ہیں؟ کون سی برائیاں؟ وہ برائیاں کہ جو انسان انجام دیتا ہے، وہ برائیاں کہ جو انسان ظلم کے طور پہ انجام دیتا ہے، وہ برائیاں کہ جو انسان اس دنیا کو حاصل کرنے میں انجام دیتا ہے، یہ تمام برائیاں انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے۔ اب غور کر لیجئے گا کہ ان تمام برائیوں سے انسان کو خود اپنے آپ کو بھی دور کرنا ہے۔ لیُذْهَبَا دور رکھا گیا، جو قریب نہیں آ رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں۔ آپ کے ماننے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ نے ہی آپ کو دور رکھا ہے کہ آپ قریب نہ آئیے۔ غور کر لیجئے گا، یہاں قربت اس کو حاصل ہوگی جو مقرب ہوگا۔ دو چیزیں ہیں، وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں، آپ لوگ زیادہ مانتے ہو۔ یہ ماننے اور نہ ماننے کا سوال نہیں ہے، یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دور رکھا، آپ قریب نہیں آ رہے ہیں۔ قربت اس کو حاصل ہوگی جو مقرب ہوگا، کیونکہ تحمل نہیں کر سکتا ہے جو ہم نے اس میں رکھا ہے، یعنی جو ہم نے رسالت معام کے خاندان میں رکھا ہے اس کو تحمل نہیں کر سکتا۔ تحمل مطلب برداشت نہیں کر سکتا ہے، اٹھا نہیں سکتا ہے، اس کے فکر سے وہ بات ٹکرا نہیں سکتی ہے، وہ اس کو حمل نہیں کر سکتا ہے، وہ متحمل نہیں ہے الا نبی مرسل، سوائے کس کے؟ نبی مرسل کے، اور ملک مقرب یا ملک مقرب کے، یا وہ مومنین کی جن کا امتحان پروردگار عالم نے لیا ہے یا لے چکا ہے۔ تو توجہ کریں، لے چکا ہے، کیونکہ وہ جو گفتگو ہے وہ ہے اللہ امتحان لے چکا ہے، یعنی وہ دل کہ جن کا امتحان اللہ لے چکا ہے، تحمل نہیں کر سکتا ہے، جب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ متحمل نہیں ہے، یعنی وہ اس جو ریس ہے دوڑ وہ ڈسکوالیفائی پہلے سے ہے اور کہتا ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں۔ غور کر لیجئے گا، جو قانون ہے اس میں وہ ڈسکوالیفائی پہلے ہے اور کہتا ہے ہم مانتے نہیں ہیں۔ یہاں گفتگو ہے کہ اس کو تحمل نہیں کر سکتا سوائے کون؟ نبی مرسل کے، ملک مقرب کے، یا جن کا امتحان پروردگار عالم نے لے لیا ہے۔ یعنی ولایت کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ نبی مرسل۔ ولایت کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ ملک مقرب۔ ولایت کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ کہ اللہ جس کا امتحان لے چکا ہے، یعنی جو سیدہ کے ڈیوڑی پہ ہیں وہ آلریڈی امتحان پاس کر کے آ چکے ہیں۔ توجہ کریے گا کہ اللہ ان کا امتحان لے چکا ہے، اور وہ کیا ہے اس جوڑی پہ آ چکے ہیں۔ اب عزیزان گرامی،
یہ ہے عام بات. عام بات مطلب کیا ہے؟ یہ عام بات ہے. توجہ کریے گا، عام بات یعنی صرف ولایت کی. اور یہ جو عام ولایت ہے وہ کیا ہے؟ نبی مرسل، ملک مقرب، یا اللہ نے جن لوگوں کا امتحان لے لیا ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں. اب یہ ولایت عامہ سے یہ ولایت خاصہ کی طرف گفتگو ہے. یہ عام ولایت ہے کہ جو خاندان رسالت معام میں ہے. توجہ کریے گا، امام حسن کو ولی ماننا، امام حسین کو ولی ماننا، امام زین العابدین کو ولی ماننا، امام محمد باقر کو اپنا ولی ماننا، اپنا امام ماننا، امام جعفر صادق کو اپنا امام و ولی ماننا. یعنی یہ ولایت عامہ اس خاندان میں ہے. لیکن اب اس ولایت سے آگے بڑھ کر کیا ہے؟ یہ جو گفتگو ہے وہ ولایت خاصہ کی ہے، کہ جو ولایت خاصہ ہے وہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے ہے. اب آپ غور کریے گا، یہ ولایت خاصہ ہے. یہ ہے ولایت عامہ کہ جس میں تمام اہل بیت خاندان رسالت معاب ہے. لیکن یہ عصمت کبریٰ کا نام جناب سیدہ ہے. توجہ کریے گا، عصمت کبریٰ کا نام سیدہ ہے. اسی لیے جب چکیاں پیس کے تھک جاتی تھی اور استراحت کرتی تھی اور تسبیح اور تحلیل کرتی تھی اور جھولا جھلانے والا کوئی نہ ہوتا تھا تو چکیاں چلانے کے لیے عرش سے جبریل زمین کی طرف آ جاتا تھا. گہراوارہ جھلانے کے لیے میکائیل عرش سے زمین کی طرف آ جاتا تھا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. آپ غور کریے گا، مسلمانوں کے ہاں جو حضرت جبریل علیہ السلام ہے، غور کریے گا، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام بلا لیے جائیں چکی چلانے کے لیے، آپ توجہ نہیں کر رہے تھا. تمام مسلمان کیا کہتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام پر متفق ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور جس ڈیوڑی پہ حضرت جبریل علیہ السلام آ جائیں تو کہتے ہیں کہ صاحب علیہ السلام مخصوص ہے. علیہ السلام مخصوص ہے کس کے لیے؟ انبیاء کے لیے، ملک مقرب کے لیے. اما ملک مقرب وہ آسمان سے زمین پر آتا ہے تاکہ چکیاں پیس کے خوشنودی زہرا کو حاصل کر لے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. توجہ کریے گا، تمام مسلمان ہیں کہ اس کے قائل ہیں. تو یہاں کیا ہے؟ وہ ولایت خاصہ ہے. سرکار اما ترزینا. آپ بتائیے، ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے جو کر دیا بہت کر دیا، اب ہم کو شکایت و شکوہ نہیں چاہیے، جو تھا ہم نے اپنے حساب سے کر دیا. مصطفیٰ جیسا نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہا اما ترزینا، کیا آپ راضی ہیں کہ میں نے آپ کی شادی علی سے کر دی؟ آپ غور کر لیجئے گا لطافت کلام کی. اما ترزینا، کیا آپ راضی ہیں؟ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے جو بھی تھا ہمارے پاس وسائل اسباب
اس میں ہم نے تمہارے لیے ایک بہتر کام کر دیا ہے۔ اور سرکار مصطفیٰ اپنی بیٹی سے کہہ رہے اما ترضینا، کیا آپ راضی ہیں کہ آپ کے شوہر علی بنائے گئے؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے پورے کائنات میں نگاہ ڈالی تو جو سب سے اچھا بندہ ٹھہرا وہ میں مصطفیٰ، تو تمہارا باپ بنا دیا۔ اور اس کے بعد پوری کائنات میں پھر تلاش کیا تو سب سے اچھا بندہ جو ٹھہرا وہ مرتضیٰ ٹھہرا، اس کا آپ کا شوہر بنا دیا۔ توجہ کر لیجئے گا کہ اما ترضینا، کیا آپ راضی ہیں؟ ان اللہ، آپ غور کریے گا، ان اللہ یرضا لرضا کے ویغضب لغضب کے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تمام ائمہ کے لیے ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتے مگر جو خدا چاہتا ہے۔ تمام ائمہ یہ کچھ نہیں چاہتے مگر جو خدا چاہتا، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے۔ ان اللہ یرضا لرضا کے، اللہ راضی ہوگا سیدہ کی رضا کے ساتھ، اللہ غضبناک ہوگا سیدہ کے غضب کے ساتھ۔ اب عزیزان گرامی، مسلمان لاکھ پردے ڈالیں لیکن یہ بتائیں علی اعلان سیدہ کس سے غضبناک تھی، اور اسی غضب کے عالم میں اس کائنات سے کوچ کر گئی۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہے وہ رتبہ کہ جس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں، عصمت کبریٰ کے درجے پر فائز ہیں، ان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا ہے، نہ حوا سے ہو سکتا ہے، نہ آسیہ سے ہو سکتا ہے، نہ مریم سے ہو سکتا، کیونکہ پروردگار عالم نے طہارت کی سند ان کو دی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام پاکیزگی سمٹی ہوئی ہے، اسی لیے اس پاکیزگی کی طرف مائل کون ہوگا؟ وہی مائل ہوگا کہ جس کے اندر اہل بیت کی محبت پائی جائے گی۔ اور عزیزان گرامی، بہت کم افراد ہیں کہ جو گروہ چھوڑتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہے کہ عالم ذر میں ہم نے اقرار کر لیا ہے، اقرار مصطفیٰ، اقرار ربوبیت، اقرار ولایت۔ غور کریے گا کہ ہم نے اقرار ربوبیت کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ہم نے تسلیم کیا، ہم نے مصطفیٰ کی رسالت کو تسلیم کیا اور علی کی ولایت کو تسلیم کیا۔ بس آخری جملہ ہے، افسر بھائی غور سے سن لو کہ خدا کی ربوبیت کو ہم نے تسلیم کیا، خدا کی ربوبیت کو، آخری جملہ ہو زحمت تمام۔ بس آپ تمام حضرات غور سے سنیے، پڑھے گا کوئی نہیں، افسر بھائی کسی لیے خاص طور سے متوجہ کیا کہ ہم نے اقرار کیا ہے عالم ارواح میں کس کا؟ خدا کی ربوبیت کا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وہ، مصطفیٰ کی رسالت کا،
علی کی ولایت کا ہم نے جو عالم ارواح میں یہ اقرار کیا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی ربوبیت کا، مصطفیٰ کی رسالت کا، علی کی ولایت کا، پروردگار عالم نے اس کا تحفہ اور نذرانہ اس دنیا میں دیا ہے سیدہ کی ولایت کے ساتھ۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ ہم نے وہاں اقرار ولایت عامہ کا کیا تھا، پروردگار عالم نے تحفے میں ولایت خاصہ کی نعمت ہمارے دامن میں بھر دی۔ توجہ کر لیجئے گا کہ یہ عظمت ہے۔ آپ مقام دیکھیے کہ 1,24,000 نبی روز محشر ٹھہرے رہیں گے۔ آپ بتائیے 1,24,000 انبیاء، ان کے اوصیاء، ان کی قوم کھڑی کر دی جائے گی کہ ٹھہرے رہو۔ ویٹنگ، ٹکٹ ویٹنگ، اگر آپ سمجھے ویٹنگ میں رہو ابھی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی رسول کی بیٹی سیدہ کی سواری نہیں آئی ہے، ٹھہرے رہو سب، انتظار کرتے رہو۔ ابھی ویٹنگ، ابھی تم ویٹنگ میں ہو، کنفرم نہیں ہے معاملہ ابھی محشری کا، کہ ابھی تو حساب کتاب چھوڑ دو، ابھی محشر میں تمام انبیاء، ان کی امتیں، اوصیاء کھڑے رہیں گے۔ اس کے بعد آواز دی جائے گی غضوا ابصارکم، اپنے سروں کو جھکا لو، حتی تجوزا فاطمہ بنت محمد۔ ارباب اعضاء یہ ہے مقام، کیا؟ یا اہل المحشر غضوا ابصارکم حتی تجوزا فاطمہ بنت محمد، اپنے سروں کو جھکاؤ، رسول کی بیٹی کی سواری آنے والی۔ لیکن ارباب اعضاء اسی ڈیوڑی پہ آگ اور لکڑیاں لے کے ظالم جمع ہو گئے۔ اس ڈیوڑی کو نظر آتش کیا گیا۔ سیدہ ابھی بابا کا کفن میلا بھی نہ ہوا تھا کہ اس مصیبت سے دوچار ہے، روضہ رسول کا رخ کیا۔ یا ساکن الغبرا، اے خاک میں سونے والے بابا، آپ کی امت آگ اور لکڑیاں لے کر میرے ڈیوڑی پہ آ گئی ہے، اجرکم اللہ۔ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پسلی پہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئی، بچہ ماں کے شکم میں شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، رسول کی بیٹی پہ غشی تاری ہوئی، ابوالحسن کے گردن میں ریزمان ظلم ڈال دی گئی، کشا کشا مدینے کی گلیوں میں ابوالحسن کو کھینچا جانے۔ رسول کی بیٹی کو غشی سے فاقہ ہوا۔ رسول کی بیٹی خلو ابوالحسن، خلو ابوالحسن کی فریاد کے ساتھ مدینے کی گلی میں آ گئی۔ بڑھ کے سیدہ نے علی کے ابا کے دامن کو پکڑے۔ ارباب اعضاء ظالم نے پھر حکم دیا، قنفذ نے تازیانہ چلانا شروع۔ میرا لاکھوں سلام اور رسول کی بیٹی سیدہ، پہلو شکستہ ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، بچہ
شکم میں شہید ہو گیا ہے، پھر بھی وقت کے امام کا دفاع کر رہی ہیں، کنفس تازیانہ چلا رہا ہے، اجرکم اللہ، بازو زخمی ہو رہے ہیں۔ جب بازوؤں میں طاقت نہ بچی تو ابوالحسن کو مسجد میں لے کے آ گئے، اجرکم اللہ۔ سیدہ دربار میں آئی، آنے کے بعد پھر فریاد کر رہی تھی، خلو ابوالحسن، خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو، لیکن کوئی نہ تھا جو ابوالحسن کو چھوڑتا۔ اجرکم اللہ، ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ سیدہ دربار میں ایک پہر تک کھڑی۔ ارباب ادا، آپ تصور کریں کہ ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ دربار میں سیدہ کھڑی رہی۔ ایک مرتبہ سیدہ فرماتی ہے کہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر لوں گی، اتنا کہنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ اجرکم اللہ، مسلمان ڈر گئے کہ عذاب نہ آ جائے، ابوالحسن کو چھوڑ دیا۔ اجرکم اللہ، وقت کے امام کو سیدہ لے کے واپس پلٹی، لیکن ارباب ادا اس کے بعد سیدہ نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، صبت علیہ مصائبن، صبت علی الایام سرن لیالیا، ایسی مصیبتیں مجھ پر نازل کی گئی، اگر روز روشن پہ نازل کی تو وہ تاریخ تبدیل ہو جاتی۔ ارباب ادا، سیدہ اسی مرضیے کے ساتھ اس دنیا سے جانے والی ہیں۔ ابوالحسن کو بلایا، بلانے کے بعد فرماتی ہیں، غسلنی وکفنی ودفنی فی اللیل، اے ابوالحسن میں اب اس دنیا سے جانے والی ہوں، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو شب کی تاریکی میں مجھے غسل دینا، شب کی تاریکی میں مجھے کفن پہنانا، شب کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا۔ اجرکم اللہ، ارباب اعلیٰ، وہ بھی وقت آیا کہ تسبیح و تہلیل کی صدائیں حجرے سے آتی رہی، لیکن جب تسبیح و تہلیل کی صدائیں آنا بند ہوئی، سیدہ کا وصال ہو گیا، سیدہ درجہ شہادت پہ فائز ہو گئی۔ بچے آئے، بچوں کو جب معلوم ہوا کہ ماں اس دنیا میں نہ رہی، دوڑتے ہوئے بابا کے پاس آئے، بابا اماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ خیبر و خندق کا فاتح علی جب اس پیغام کو سنتا ہے، اس خبر کو سنتا ہے تو ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگار عالم حق محمد والے اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم حق محمد والے محمد اس خلیل سی عبادت کو زاد آخرت قرار دے۔ پروردگار عالم حق محمد والے ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، صبر اہل بیت کا ایمان قرار دے۔ پروردگار عالم حق محمد کے مشتاق حج و زیارات کو مشرف فرما، جو پریشان آنے پریشانی رد فرما، جو مریض ان کے شفا کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم حق محمد حاضرین باریان کی دلی حاجات میں سجاو فرما، تمام مشکلات رفع فرمائیں، ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرمائیں، تمام دین اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم حق محمد جو بے اولاد ان کو اولاد نری ہیں کی نعمت عنایت فرما۔ پروردگار عالم حق محمد پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر کو سرنگون فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، بزرگ افریقہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، ذلیل و خوار فرما۔ پروردگار عالم حق محمد
محمد جو بے روزگار ان کے روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار عالم بیت محمد بہترین دعائیں اپنے منتظر حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت عوام انصار میں شمار فرما، حضرت غمزے راجی اور خوشنود فرما۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع الدعاء ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔